बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के जिनको इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते थे, उस्मान बुज़दार, आज वो सुरखरू हो गए हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान ने बारहा इस बात का ज़िक्र किया है, कमर बाजवा के साथ जो इख्तिलाफ़ात थे उसमें उस्मान बुज़दार की को एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। उस उस्मान बुज़दार के खिलाफ इमरान खान तो इमरान खान, उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला करप्शन का, और आज तमाम इंक्वायरीज बंद करने की रिपोर्ट नैब ने जमा करवा दी है। और ये बहुत बड़ा तमाचा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर कि ये जिस उस्मान बुज़दार के खिलाफ बातें करते थे वो उस्मान बुज़दार वो तो उसके खिलाफ करप्शन साबित ही नहीं कर पाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो चीज़ है कि इमरान खान जिस पर एतमाद करते थे और इमरान खान जिस तरीके से मामलात को लेके चल रहे थे। अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अरशद शरीफ कत्ल केस में अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और ये बहुत बड़ा हुक्म है। वजारत खारजा को अहकाम जारी किए गए आज बड़ी डिटेल, और उसमें जो अरशद शरीफ की बेवा हैं उन्होंने अदम एतमाद का जो इजहार किया है, और उस पर फिर अदालत ने कहा है कि इस JIT ने इतना काम किया और कौन कौन से खतरनाक हकायक सामने लाए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ उसकी जो आज की समाअत का मुकम्मल हवाल है आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह की गई है बैंकिंग अदालत की जानिब से। जो जज रुखशिंदा शहीन साहबा को ये कहा गया कि इमरान खान चूँकि ज़मान पार्क में हैं तो FIA को कहा जाए कि वो ज़मान पार्क जाकर उनको शामिल तफ्तीश कर लें। तो अदालत ने हुक्म दिया कि कुछ भी हो यकीनी बनाए कि इमरान खान हर हाल में तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश हों, और अदालत ने कहा कि इस तरह नहीं होता कि तफ्तीशी अफसर वहाँ जाके करें, हम आपको तारीख लंबी दे रहे हैं और आप कोशिश करें कि अगली तारीख पर इमरान खान को पेश भी करें अदालत में, और साथ वो शामिल तफ्तीश भी हो जाएं, ताकि हम इस पर फिर फैसला दें। और आज की जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है उसमें अदालत ने आज हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और अदालत ने कहा है कि हम सारी चीज़ों को कानून के मुताबिक देखेंगे। और अदालत ने यह भी कहा है कि अब उनकी सेहत बेहतर हो रही है, आप उनको एक दफ़ा पेश करवा दें ताकि ये जो मामला है ये फिर आगे चल सके और हम कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त को फिर डिसाइड कर दें। अल्टीमेटली ज़मानत मंजूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक बार पेश होना ज़रूरी है। नैब ने उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट दे दी है। नैब बड़े दावे करता था, नैब के बड़े बड़े अफसरान को ट्रांसफ़र किया गया, कहा गया कि उस्मान बुज़दार को बेनकाब किया जाए। पता चले कि इमरान खान ने जिसको सिलेक्ट किया था वो ठीक नहीं था, या इमरान खान की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। इमरान खान जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे वो करप्ट था, और बाकायदा DG नैब लाहौर तक तब्दील किए गए, अहकामात जारी किए गए इस्लामाबाद रावलपिंडी से कि हर सूरत में आप उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात करें और कोई मवाद सामने लाएं। और जो उस्मान बुज़दार हैं वो अदालतों में चले गए, अदालतों में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी, वहाँ पर उनके पास कुछ था नहीं जमा करवाने को। और आज उस्मान बुज़दार अदालत के बाहर कहते हैं अल्लाह की खास मेहरबानी है, कोई नाजायज़ काम नहीं किया, और मेरे खिलाफ जो इनकी सारी की सारी तमाशा था वो ख़त्म हो गया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरक ने केस की समाअत की। उस्मान बुज़दार अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत में पेश हुए। नैब के वकील और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नैब लाहौर ने शराब लाइसेंस इजरा के हवाले से इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश नैब हेड ऑफिस को भेज दी है। पहले एक मुकदमा था आमदन से ज़्यादा असासों का, वो पहले नैब ने खुद ख़त्म किया है, और प्रिलिमिनरी स्टेज पर ख़त्म किया, इब्तदाई सतह पर स्टेज पर ख़त्म किया। और ये जो शराब लाइसेंस एक मामला था, उन्होंने कहा जी हमने इनके खिलाफ इंक्वायरी ख़त्म कर दी है, गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त वापस ले ली। तो साबिक वज़ीर आला से जब ये सवाल पूछा गया कि ये सारा कुछ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा सब आप पर करप्शन रैली का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक शेर उन लोगों की नज़र करता हूँ, और कहते हैं जी कि मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया है, और जो मेरे खिलाफ जितनी भी काम कर रहे थे उन सारे दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि ये सारा कुछ कैसे शुरू हुआ, और मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया है, और मुझे इमरान खान की नज़रों में भी अल्लाह ने सुरखरू किया है कि इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया, और आज मैं उस एतमाद पर पूरा उतरा हूँ। ये कहना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। आज जब अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई, आज को नोटिस है और आज 5 जनवरी के लिए इसको मुकर्रर किया गया था। तो अदालत में समाअत हुई, 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समाअत कर रहे थे। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा तासुर था कि बैरून मुल्क अफराद से रब्ता किया गया, कुछ लोगों के लिए इंटरपोल से रब्ता करने की कोशिश की जाए।
چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کیا پیش رفت ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیش رفت رپورٹ جمع کروا دی۔ اسپیشل جے آئی ٹی نے 41 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ تحقیقات کینیا، یو اے ای اور پاکستان سمیت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ جے آئی ٹی نے اب انکوائری کے لیے کینیا جانا ہے۔ 15 جنوری سے قبل جے آئی ٹی کینیا اس لیے نہیں جا سکی کیونکہ وہاں پر چھٹیاں تھیں۔ جے آئی ٹی پہلے یو اے ای اور وہاں سے کینیا تحقیقات کے لیے جائے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کینین اتھارٹی متعلقہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے کینیا کے جن لوگوں سے تحقیقات کرنی ہے ان کے نام دیے گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کینین اتھارٹی نے متعلقہ لوگوں سے تحقیقات کی اجازت دے دی ہے، تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کل ہی یہ خط لکھا گیا ہے جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ۔ اب آپ دیکھیں 23 اکتوبر کو مرڈر ہوا ارشد شریف کا، اور کینیا کو خط کل لکھا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے۔ جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ کی مکمل مدد حاصل ہے، کینیا کے اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جسٹس مزار نقوی نے استفسار کیا کہ کینیا کے ساتھ باہمی قانونی مدد ہے، ہم کو مداخلت نہیں کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ آئی جی نے کہا کہ ہم نے باہمی قانونی مدد لیے فوری طور پر خط لکھا ہے۔ اس پر جسٹس مزار نے کہا کہ خط 2 روز پہلے لکھا ہے، وہ اتنی جلدی کیسے آپ کی مدد کریں گے، آپ پہلے کہاں تھے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس کا مطلب ہے حکومت نے دیر کی، کوشش کریں کہ قانون کے مطابق کام کریں، مقتول کی پاکستان سے روانگی کی صورتحال کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بہت اہم جو آج کی سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا جے آئی ٹی کو کہ وہ کن حالات میں یہاں سے اس کو ملک سے باہر جانا کیوں پڑا، جو سب سے اہم سوال تھا، جو عمران خان بھی سوال اٹھا رہے تھے، مراد سعید نے بھی اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقتول کی پاکستان سے روانگی کی صورتحال کو دیکھنا ہوگا، ممکن ہے کہ باہر کوئی زیادہ وقت نہ ملے، یہاں سے آپ اپنا کام کر کے جائیں۔ اور عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹی نے جن 41 لوگوں کی انکوائری کی ہے کیا وہ پاکستان میں ہیں، کیا جے آئی ٹی نے کسی سے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی انکوائری کی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جو لوگ باہر ہیں ان سے پہلے کینیا جا کر انکوائری ہوگی، کینیا میں ان لوگوں سے تحقیقات کے بعد انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ تحقیقات کے 3 فیز ہیں، ایک فیز پاکستان، دوسرا دبئی اور تیسرا کینیا ہے۔ کیا فیز 1 کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فیز 1 کی تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا تحقیقات مکمل ہونے کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی، جے آئی ٹی پہلے دبئی اور پھر کینیا تحقیقات کے لیے جائے گی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ جے آئی ٹی نے سب کے سیکشن 161 کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں؟ سربراہ جے آئی ٹی نے جواب دیا کہ تمام لوگوں کے بیانات سیکشن 161 کے تحت درج کیے گئے ہیں، ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جسٹس مظہر نے ریمارک دی کہ اگر سیکشن 161 کے تحت بیان ریکارڈ نہیں ہوا تو پھر اب تک کوئی کام نہیں ہوا۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 41 لوگوں کے بیان سیکشن 161 کے تحت ریکارڈ ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیا امکان ہے کہ تحقیقات میں اقوام متحدہ کو شامل کیا جائے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ضرورت پڑے گی تو یہ آپشن موجود ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے کینیا کی اتھارٹی کو خط گزشتہ روز کو لکھا گیا، وزارت خط پہلے بھی وزارت خارجہ خط لکھ سکتی تھی۔ جسٹس مظہر نے ریمارکس دیے کہ تحقیقات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے، عدالت جے آئی ٹی کی تحقیقات کے لیے آزادی دے رہی ہے، معاملے کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، عدالت صاف شفاف تحقیقات کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا لگتا ہے حکومت نے باہمی قانونی معاونت کا خط لکھنے میں تاخیر کی ہے۔ ارشد شریف کے کچھ ڈیجیٹل آلات ہیں، ڈیجیٹل آلات جو ابھی تک نہیں ملے، کیا جے آئی ٹی کو یہ پتہ چلا کہ وہ آلات کدھر ہیں؟ پتہ چلا ہے وہ ڈیجیٹل آلات کینین پولیس انٹیلیجنس یا ان 2 بھائیوں کے پاس ہے۔ یہ جے آئی ٹی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ کو تحقیقات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تو وزارت خارجہ سے مشاورت کریں اور دیر نہ کریں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت نے جے آئی ٹی کو تحقیقات کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں اور 4 دسمبر کو باہمی قانونی معاونت کے خطوط لکھے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت پر امید ہے کہ باہمی قانونی تعاون کے خطوط پر کینیا سے اور باقی ممالک سے اچھا رد عمل آئے گا۔ جے آئی ٹی نے اب تک 41 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ اصل ایشو ارشد شریف قتل کی تحقیقات کا تعلق غیر شواہد کا ہے۔ امید کرتے ہیں جے آئی ٹی معاملے پر اچھی طرح تیار ہو کر تحقیقات کے لیے بیرون ملک جائے گی۔ عدالت میں جو بیوہ ہیں ارشد شریف کی، وہ عدالت میں انہوں نے عدالت سے استدعا کی، وہ روسٹرم پر آ گئی، انہوں نے عدالت سے بات کی۔ ایک تو ان کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا کہ جو جے آئی ٹی ہے انہوں نے اسپیشل جے آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور دوران سماعت ارشد شریف کی بیوہ نے کہا کہ جنہوں نے کہا کہ اسپیشل جے آئی ٹی ممبران ملزمان کے ماتحت افسران ہیں، جو اصل ملزمان ہیں انہی کے ماتحت افسران کو اس جے آئی ٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ارشد شریف کی بیوہ عدالت میں کہہ رہی ہے کہ جو ملزمان ہیں ہمارے
ان کے ماتحت لوگوں کو آپ نے JIT میں شامل کیا ہے، ہمارا اعتراض ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ JIT میں ریٹائرڈ فوجی افسران کو شامل کیا جائے، AD خواجہ اور جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیشل JIT میں حاضر سروس افسران ہی ہو سکتے ہیں، ان کو کام کرنے دیں، ماتحت افسران بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات پر عدم اعتماد نہ کریں، عوام کے اعتماد سے ہی ادارے چل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے پاس اب تک کی پیش رفت رپورٹ ہے مگر اسے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کی گئی تحقیقات میں سنجیدہ حقائق سامنے آئے ہیں، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ اب تک جو رپورٹ ہے، چونکہ وہ ابھی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، ابھی تو وہ نامکمل رپورٹ ہے جو صرف سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا ہے، اب تک جو رپورٹ ہے اس میں بڑے خطرناک قسم کے اور سنجیدہ قسم کے حقائق سامنے آئے ہیں، اور آپ اس JIT پر اعتماد رکھیں، کام ہو رہا ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اب جائیں گے باہر، وہاں سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ڈائریکشن دیتے ہوئے، ایک کہ اقوام متحدہ سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بھی شامل کیا جائے اپنے ساتھ انویسٹیگیشن میں، تاکہ مدد مل سکے اور بہتر انداز میں آپ کی تفتیش آگے بڑھ سکے۔ دوسرا، آپ یہ محرکات بھی دیکھیں کہ وہ کن حالات میں ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ ان 2 ڈائریکشنز کے ساتھ عدالت نے کیس کی سماعت فروری کے پہلے ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے تک آپ اپنی تفتیش مکمل کر کے مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے، اور اس 1 مہینے میں اپنی جو کینیا، UAE سے اور باقی جو گواہان رہ گئے ان کے بیانات مکمل کریں۔ یہ تھی آج کی سماعت کا حوال۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ارشد شریف کو بھی انصاف دے اور تمام پاکستان کے مظلوموں کو اور عوام کو انصاف ملے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔